بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے ان 4 شخصیتوں کی جنہوں نے اسلام کے خلاف ایسا جنگ چھیڑا کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو شاید آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں اسلام کے لیے نفرت کا زہر بھرا تھا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے سازشیں کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی، اور جب اللہ کا انتقام آیا تو دنیا کے لیے ایک مثال قائم ہو گئی۔ تو چلیے آج جانتے ہیں ان 4 شخصیتوں کے بارے میں، ان کا بیک گراؤنڈ، ان کی دشمنی اور اللہ کا عذاب جو ان پر نازل ہوا۔ ہر کہانی آپ کے دل کو چھو جائے گی اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ پہلے نمبر پر آتا ہے ابو جہل۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، جہالت کا سردار تھا۔ ابو جہل کا اصلی نام تھا عمرو ابن ہشام، قریش کے بنو مخزوم قبیلے کا سردار تھا، مکہ کا ایک امیر اور طاقتور شخص تھا۔ لوگ اسے ابو الحکم یعنی کہ حکمت کا باپ کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھا تھا، یعنی کہ جہالت کا باپ، کیونکہ اس کی عقل اسلام کے سامنے اندھی ہو چکی تھی۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کا ظلم کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت اسلام دیتے تو ابو جہل ان کا مذاق اڑاتا اور انہیں جھوٹا کہتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو ابو جہل نے انہیں ریگستان کی گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوایا اور کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ، لیکن حضرت بلال بس یہی کہتے رہے، احد احد، یعنی کہ اللہ ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے گندگی ڈال دیتا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں سجدہ کرتے تو جانوروں کی آنتیں ان پر ڈال دیتا۔ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کروایا، جس سے بنو ہاشم اور مسلمان 3 سال تک صحابہ ابی طالب میں بھوک اور تکلیف میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتقام یہ ہوا کہ جنگ بدر 2 ہجری میں جب مسلمان صرف 313 تھے اور مشرکین 1000 سے زیادہ تھے تو ابو جہل اپنے غرور اور تکبر میں چور تھا۔ اس نے کہا، آج ہم محمد اور اس کے دین کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ تو کچھ اور تھا۔ 2 جوان صحابہ جن کا نام معاذ ابن عمر اور دوسرے صحابہ کا نام معاوض ابن افرا رضی اللہ تعالی عنہ تھا، انہوں نے ابو جہل پر حملہ کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کاٹی۔ وقت موت میں بھی ابو جہل کا غرور نہ گیا۔ جب عبداللہ ابن مسعود نے اس سے پوچھا، اب بول کون ذلیل ہوا، تو ابو جہل نے کہا، میں اس بات پر افسوس کرتا ہوں کہ مجھے ایک کسان کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر کے دنیا کے لیے ایک عبرت بنایا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان شانئک ھو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہی بے اولاد اور ذلیل ہوگا۔ نمبر 2، مسلمہ الکذاب، ایک جھوٹا نبی۔ مسلمہ بن حبیب یمامہ کے بنو حنیفہ قبیلے کا سردار تھا۔ یہ ایک چالاک اور باطل شخص تھا جو اپنے علاقے میں زبردست اثر اور طاقت رکھتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اس تک پہنچے تو اس نے خود کو نبی کہنا شروع کر دیا۔ مسلمہ نے کہا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور محمد کے ساتھ شریک ہوں۔ اس نے قرآن کی نقل میں جھوٹا کلام بنایا جو بالکل بکواس تھا۔ مثلاً اس نے کہا، یا دبابہ یا دبابہ لک نفکا وضربک فی السقا۔ دوستو، یہ نہ صرف قرآن کا مذاق تھا بلکہ اس کی جہالت کی مثال تھی۔ اس نے اپنے علاقے میں فتنہ پھیلایا اور 40,000 سے زیادہ لوگ اس کے جھوٹ میں پھنس گئے۔ اس نے مسلمانوں پر حملہ بھی کیا اور اپنا الگ دین بنانے کی کوشش کی۔ اللہ کا انتقام یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں مسلمہ کا فتنہ اور بڑھ گیا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور جنگ یمامہ 11 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ 1200 مسلمان شہید ہوئے، جس میں بہت سے حافظ قرآن بھی شامل تھے، لیکن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی۔ وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے پہلے جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، انہی نے مسلمہ کا قتل کیا۔ وحشی نے اپنا برچھا پھینکا اور مسلمہ ایک غلیظ جانور کی طرح زمین پر گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کو دنیا کے سامنے ننگا کیا اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ نمبر 3، ابرہہ۔ دوستو، ابرہہ حبشہ آج کے ایتھوپیا کا گورنر اور یمن کا حکمران تھا۔ یہ ایک طاقتور اور مغرور شخص تھا جو اپنی بادشاہت کو دنیا میں سب سے اونچا سمجھتا تھا۔ ابرہہ نے سنا یعنی کہ یمن میں ایک شاندار چرچ بنایا جس کا نام تھا الکلیس۔ اس نے چاہا کہ لوگ کعبے کے طواف کی بجائے اس کے چرچ میں آئے۔ جب عرب لوگ پھر بھی کعبے کا طواف کرتے رہے تو ابرہہ غصے میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں کعبے کو تباہ کر دوں گا۔ اس نے 60,000 فوج اور بہت سے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا۔ ان میں ایک بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، جو اس کا سب سے طاقتور ہاتھی تھا۔
یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے کا ہے، جسے عام الفیل یعنی کہ ہاتھی کا سال کہتے ہیں۔ ابراہہ کا لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرتی انتقام بھیجا۔ قرآن کی سورہ الفیل میں اللہ فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل یعنی کہ چھوٹی چڑیا بھیجی جن کے منہ اور پنجوں میں پتھر تھے۔ یہ پتھر جب ابراہہ کے لشکر پر گرے تو ہر فرد جل گیا، تپ گیا اور اس کا جسم کالا پڑ گیا۔ ابراہہ خود زندہ تو بچا، لیکن اس کا جسم پھس اور بدبو کے ساتھ گلتا رہا۔ کچھ ہی مہینوں میں وہ مر گیا اور اس کا لشکر تباہ ہو گیا۔ کعبہ سلامت رہا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا وعدہ پورا کیا۔ یہ واقعہ ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین اور اپنے گھر کو ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 4، ابو لہب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور دین کا سب سے بڑا دشمن۔ دوستو، ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ ابن عبد المطلب تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، لیکن دل میں اسلام کے لیے اتنی نفرت بھری تھی کہ اس نے اپنے خاندان کے رشتے کو بھی نہیں دیکھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعوت اسلام دی اور کہا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کا لشکر ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، تم صادق ہو یعنی کہ سچے ہو۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا یعنی کہ ایک اللہ کا پیغام دیا تو ابو لہب نے کہا تباً لکا، کیا اس لیے ہمیں بلایا؟ تیرے ہاتھ ٹوٹے، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا؟ ابو لہب کی بیوی جمیل بھی اسلام کی دشمن تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی اور ان کے خلاف زہر اگلتی تھی۔ ابو لہب نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے میں بھی حصہ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کا انتقام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کے خلاف قرآن میں سورہ اللہب نازل کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ ایک عجیب سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا نام لے کر اس کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی، اور یہ پیشن گوئی بالکل سچ ہوئی۔ جنگ بدر کے بعد ابو لہب کو ایک بیماری لگی، عداسہ نام کی، جس میں اس کے جسم سے بدبو آتی تھی اور جسم گلتا تھا۔ لوگ اس کے پاس بھی نہیں آتے تھے۔ 7 دن تک وہ تکلیف میں پڑا رہا اور کوئی اس کی خیر خبر لینے نہیں آیا۔ آخر میں اس کے رشتہ داروں نے لمبی لکڑیوں سے اس کے جسم کو قبر میں دھکیلا۔ اس کی بیوی جمیل کا انجام بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا، وہ بھی ذلیل ہوئی اور دنیا سے چلی گئی۔ میرے دوستو، یہ 4 شخصیتیں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان کے پاس طاقت تھی، دولت تھی، لشکر تھے اور لوگوں کا سپورٹ تھا۔ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو شاید اسلام کا نام مٹا دیا جاتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، تمہیں لوگوں سے بچا لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وإن لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آج جب اسلام پر تنقیدیں ہو رہی ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ اپنے دین کی حفاظت خود کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، قرآن اور سنت پر چلیں اور اسلام کی دعوت کو آگے بڑھائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔